بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ جی وہ مالکن سائی نے یہ کام کرنے کا کہا تھا، اس نے جلدی سے بتایا تو وہ سر ہلا کر اس کے قریب 2 قدم کے فاصلے پر رکا۔ اپنی جیکٹ اتار کر اس نے ماں کے شانوں پر ڈال دی، وہ اس کی جیکٹ میں چھپ سی گئی تھی۔ ماں نے حیرت زدہ نظریں اٹھا کر بے ساختہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا جو خود بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماما میں آپ کی جیکٹ کیسے؟ اس نے ہکلا کر کہا۔ اس کی گہری اور عجیب سی نظریں ماں کو نروس کر رہی تھیں۔ دل میں میٹھی میٹھی کسک پیدا ہو رہی تھی جو اسے بھلی تو لگ رہی تھی مگر گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ جیکٹ کی فکر مت کرو، تمہاری عزت زیادہ قیمتی نہیں۔ اس نے ماں کو جیکٹ اتارتے دیکھ کر روکا تھا اور ساتھ میں ہدایت کی تو وہ جلدی سے سر ہلا گئی۔ وہ اس اجنبی کی نظروں سے پریشانی محسوس کر رہی تھی جو نہ جانے اس کے چہرے میں کیا کھوج رہا تھا۔ وہ مقابل کی آنکھوں میں نہ جانے کون سی کشش تھی کہ آنکھوں میں دیکھتی ہی رہ گئی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھا کرو، کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے صلاح دینے والے؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ میری اصلیت جاننے میں تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اس نے ماں کی روشن آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر کہا تھا۔ کیوں آپ مجھ پہ اپنا حکم چلائیں اور میں پوچھوں بھی نہیں؟ اس کا سوال پھر وہی تھا۔ تمہیں اسی لیے صلاح دی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اس حالت میں کوئی نامحرم دیکھے۔ اس نے جواب دیا۔ تو کیا ہوا؟ آپ بھی تو میرے لیے نامحرم ہیں۔ نامحرم سے محرم بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، صرف 3 منٹ اور 3 الفاظ، پھر عمر بھر کا ساتھ۔ اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا تھا۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ میں کیوں بتاؤں؟ وہ بدتمیزی والے انداز میں بولی تھی۔ میں بتاتا ہوں، 18 کی ہونے میں صرف 1 ماہ رہ گیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ ماں نے چونک کر اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے جاتے ہوئے انسان سے پوچھا مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ رم جھم برستی ہوئی تیز بارش میں بھیگتے ہوئے باہر نکل گیا تھا اور جاتے ہوئے اپنا سفری بیگ اٹھانا نہیں بھولا۔ جیسے ہی وہ باڑے سے نکلا اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ جسم میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی۔ کتنی دیر وہ حویلی کی دیوار سے لگے خود کو سنبھالتا رہا۔ اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دماغ پر زور ڈالنے پر بھی اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے حویلی کے دروازے کے باہر اتارا تھا اور وہ ابھی تک وہیں کیوں کھڑا ہے بارش میں۔ وہ سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اماں سائیں، میں گھر آ گیا۔ صبرینہ بیگم ملازمین سے صفائی کروا رہی تھی جب ارحام بھاگتا ہوا ان کے گلے جا لگا اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ آ گیا میرا پیارا بیٹا، آخر وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ جی بابا، اور بہت بھوک لگی بھی ہے۔ جی ماما، اور بہت بھوک بھی لگی ہے، ارحام نے بیچارگی سے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ جب اسکول سے آتا تھا آتے ہی بھوک کا راگ الاپنے لگتا تھا۔ انہیں ارحام کے بچپن کے دن یاد آ گئے۔ ہاں ہاں ہاں، صبرینہ بیگم اس کے تاولے پن پر ہنسی۔ چلو پھر ہاتھ منہ دھو لو اور گیلے کپڑے تبدیل کر کے آ جاؤ، آج میں نے اپنے بیٹے کے لیے اس کی پسند کا سارا کھانا بنوایا ہے۔ آج وہ چھینکیں مارنے لگا تھا۔ اچانک موسم تبدیل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے تمہیں چھینکیں آنے لگی، وہ تفکر بھرے انداز میں بولی تھی۔ جاؤ کپڑے تبدیل کرو جلدی۔ او میرا بیٹا آ گیا۔ ارحام کو سامنے دیکھ کر سردار حماد نے بھی اپنی باہیں واں کی تھیں۔ کیسی رہی میرے بیٹے کی پڑھائی؟
اب وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے پوچھنے لگے تھے، السلام علیکم، آج جلدی آ گئے آپ؟ صبرینہ بیگم نے سردار حماد کو سامنے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں، سوچا آج اپنے بیٹے کی آمد پر اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزار دوں۔ کیوں، ارحام ٹھیک ہے نا؟ آخر میں انہوں نے ارحام سے تائید چاہی۔ جی بابا سائیں، بالکل ٹھیک کہا۔ اماں سائیں، ارحام کہاں ہے؟ ارحام آ گیا کیا؟ دعا نے صبرینہ سے پوچھا۔ ہاں، وہ تو دوپہر کو ہی آ گیا تھا، بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا ہے، خود ہی سے دوائی لے کر ابھی کچھ دیر پہلے ہی سویا ہے، میں دیکھ لوں اسے؟ دعا نے پوچھا۔ نہیں، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، رات کے کھانے میں مل لینا۔ صبرینہ بیگم نے اسے ارحام کے کمرے میں جانے سے روک دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی سویا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ اپنے وقت پر ہی جاگے گا، اور اگر کچی نیند سے جاگ گیا تو اس کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ارحام کا جسم شماس کے نکلنے کے بعد بہت درد کر رہا تھا، اس کا جسم یہ تھوڑی دیر کی تبدیلی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، وہ بری طرح بخار میں پھڑکنے لگا تھا تو میڈیسن لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ بل آئی ارحام سے؟ سوہا نے پوچھا۔ نہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں سوہا، میں اپنے اللہ سے دعا میں بس انہیں مانگتی ہوں، وہ ہاتھوں پر سر لگائے بولی تو سوہا نے اس کے بال سہلائے تھے۔ رب اپنے بندے کو اس کی سکت سے زیادہ نہیں آزماتا، تمہاری آزمائش بھی جلد ہی ختم ہو جائے گی، سوہا نے تسلی دی تھی۔ دن یوں ہی اپنی رفتار سے گزرنے لگے۔ ارحام کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ سب سے نارمل انداز میں ملا اور ان کے لیے لائے ہوئے گفٹ سب کو دیے۔ دعا کی نظریں ہمہ وقت اس پر مرکوز تھیں، مگر وہ اس بات سے بے نیاز اپنے ہی کاموں میں مشغول رہا۔ یہاں آ کر وہ غریب لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا تاکہ یہاں رہنے والوں کو اس کی پڑھائی کا کچھ فائدہ پہنچ سکے۔ وہ اپنے انہی مسئلوں میں الجھا ہوا تھا، زیادہ تر وقت وہ حویلی سے باہر اپنا کلینک کھولنے میں لگا رہا تھا۔ حویلی کے نیچے والے ایک حصے میں شہرام نے جم بنا رکھی تھی، اس وقت وہ دونوں وہیں پر موجود تھے۔ شہرام حسب معمول شرٹ لیس، صرف ٹراؤزر پہنے پش اپس لگانے میں مصروف تھا، کسرتی سینے سے پسینے کی بوندیں ٹپک کر نیچے بچھے ہوئے میٹ پر گر رہی تھیں۔ بھائی، آپ کے مسلز کے انچز تو مجھ سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں، شہرام نے پش اپس لگاتے ہوئے سر اٹھا کر اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہاں دیکھا نا ہوں نا میں بالکل سپرمین کی طرح پاورفل، اذلان بچوں کی طرح اپنی تعریف پر خوش ہو کر بولا۔ اذلان اس وقت ٹراؤزر اور سیاہ ویسٹ میں موجود ہاتھوں میں ڈمپلز اٹھائے مسلز کی گیم لگا رہا تھا۔ شہرام اور اذلان جب بھی وقت ملتا یوں ہی جم میں ساتھ وقت گزارتے تھے۔ سردار جی، آپ کا گرم پانی، غلاموں ان دونوں کے لیے گرم پانی والی بوتل لے کر آیا۔ کیا ہو رہا ہے برادرز؟ ارحام نے جم میں داخل ہوتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بس ایکسرسائز ہو رہی تھی، شہرام نے کھڑے ہوتے ہوئے ٹاول سے اپنا سینہ پوچھنے کے ساتھ جواب دیا۔ لگتا ہے اذلان بھائی بھابھی کو اپنی باڈی سے امپریس کرنے والے ہیں، ارحام نے اسے چھیڑا، جس کے سر کے اوپر سے ہی ارحام کی بات گزر گئی۔ وہ چپ چاپ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ چلو، اذلان بھائی تو اپنے مسلز سے امپریس کر رہے ہیں، تم کیا اپنی ڈگری سے امپریس کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ شہرام نے اسے گھورا تھا۔ شہرام اور اذلان جب بھی وقت ملتا یوں ہی جم میں ساتھ وقت گزارتے۔ سردار جی، آپ کا گرم پانی، غلاموں ان دونوں کے لیے گرم پانی والی بوتل لے کر آیا۔ نہیں یار، ایسی کسی خرافات میں ملوث ہونے کا کوئی ارادہ نہیں، بڑا شریف سا بندہ ہوں، خلق خدا کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ آج گوٹ میں فری کیمپ لگایا ہے،
بیماروں کا مفت چیک اپ کروں گا۔ واو، دیٹس امیزنگ۔ کیپ اٹ اپ، بیسٹ آف لک برو۔ شہرام نے اس کے شانے کو تھپتھپا کر کہا۔ تھینکس۔ ارحام نے جواباً کہا۔ کچھ دیر عام سی گفتگو کرتے ہوئے وہ اپنی اپنی مصروفیت میں لگ گئے۔ حویلی میں آج رونقیں ہی رونقیں تھیں، ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ اس کئی کنال پر مبنی حویلی کو آج بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف روشنیاں جگمگ کر رہی تھیں۔ خوبصورت اور نایاب پھولوں اور نفیس پردوں سے سجی ہوئی حویلی آج ایک شاندار منظر پیش کر رہی تھی۔ ساری حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ شہرام نے خود ساری سجاوٹ کروائی تھی۔ اس وقت حویلی کی رونق اور ہلچل عروج پر تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی صائم کی بارات پہنچی تھی اور تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم کی جانی تھی۔ وہاں موجود تقریباً تمام لوگوں کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے، مگر ان سب میں ایک لڑکی ایسی بھی تھی جو شدید قسم کی اکتاہٹ اور بوریت کا شکار الگ تھلگ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے سے اس کی جھنجھلاہٹ کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اماں سائیں کے کہنے پر یہاں آ گئی۔ سب نے اتنے زرق برق کپڑے پہن رکھے ہیں اور میرے کپڑے، اوپر سے یہاں سب امیر عورتیں بھی اتنی عجیب سی ہیں۔ باوجود ایسے بھی اچھی خاصی اکتائی ہوئی تھی۔ ماں جو ویسے ہی اچھی خاصی اکتائی ہوئی تھی، وہاں موجود تمام عورتیں اس کے پرانے سے بوسیدہ سادہ سے کپڑوں کی طرف نخوت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماں ایک نرم دل لڑکی تھی، مگر اپنی بہنوں اور اماں سائیں کے رویے کی وجہ سے کچھ محرومیاں اس کے حصے میں آئی تھیں۔ ماں، کتنی بار پیغام بھجوائی ہوں تمہیں مردان خانے میں چائے دے کر آؤ، وہاں کیوں نہیں جا رہی تم؟ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ شبانہ، جو کئی بار اسے اپنے پاس آنے کا بلاوا بھیج چکی تھی، ماں کو ایک ہی جگہ پر بیٹھے دیکھ آخرکار خود ہی اٹھ کر انہیں آنا پڑا تھا۔ اماں سائیں، سب لوگ میرے پرانے کپڑے دیکھ کر مجھے گھور رہے ہیں، مجھے گھر بھیج دو نا۔ ماں نے انکار کیا۔ یہ بات شبانہ کو اچھا خاصا تپا گئی تھی۔ جاؤ، مالکن کہہ رہی ہیں، اسٹور والے کمرے سے ایک دو قالین نکال کر خالی جگہ پر بچھاؤ۔ میں اتنی دیر میں چائے بھیجتی ہوں، پھر مردان خانے میں دے آنا۔ جی اچھا، ماں نے بے دلی سے کہا اور شبانہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل دی۔ وہ حویلی کے اسٹور میں آئی۔ وہاں الماری میں قالین پڑے تھے، سامنے ہی دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا شیشہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے خود کو اس شیشے میں دیکھا۔ سرخ رنگ کے لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی، شانوں پر بڑا سا شیفون کا دوپٹہ پھیلائے، سیدھی مانگ نکالے، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے کانچ کی چوڑیاں پہنے ہوئے تھی، گجرے ڈالے کانوں میں، خوبصورت قدرتی کلیوں والے جھمکے پہنے ہوئے، کھلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، یکوتی لبوں پر ہلکے رنگ کی لپسٹک لگی تھی۔ وہ خود کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ایک دم سے اس میں یہ بدلاؤ کیسے آیا؟ وہ خود کو چھو کر حیران ہوئی اور ہراساں نظروں سے پھر قد آدم شیشے میں خود کو دیکھا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ محسوس ہوا تھا کہ کوئی ہمیشہ اس کے آس پاس رہتا ہے، مگر کبھی وہ کچھ بولی نہیں، بس کسی کو اپنے ساتھ محسوس کرتی رہتی تھی۔ آج اس نے خود میں ہمت مجتمع کی اور اس اندیکھے انجانے وجود سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ وہ کون ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ پلیز سامنے آ جائیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پھر سے ڈرتے ہوئے بولی۔ مجھے تم محسوس ہوتے ہو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، وہ سراسیمگی کی کیفیت میں بولی تھی۔
وہ شماس بن زمات کے لیے اس کی زندگی کے سارے رنگوں کا مجموعہ تھی۔ وہ محبت کے سبھی رنگوں کا استاد تھا جو صرف اور صرف اس کے لیے میلوں کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ وہ اپنی جنات کی ریاستوں میں دیوتا حسین و جمیل، جس کی شان و شوکت بادشاہوں سے بھی زیادہ تھی۔ جس جگہ وہ قدم رکھتا بنجر زمین ہریالی میں بدل جاتی، جس شہر سے گزرتا تھا وہاں خوشحالی آ جاتی تھی۔ جن زادیاں تو کیا، ہزاروں پریزاد اس کی وجاہت کے گن گاتے، اس کی ایک نظر کے مطمئن ہوتے۔ اس کی ہمیشہ جھکی ہوئی سرمئی آنکھیں جب اٹھتی تو سب کے دل دھڑک اٹھتے تھے۔ آپ ہم سے وعدہ کریں کہ ہمیں دیکھنے کے بعد ہمارے قریب آنے کی خواہش نہیں کریں گی۔ اس کی سحر انگیز آواز ماہ کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ماہ کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ میں تو بس آپ کو دیکھنے کی خواہش کر رہی تھی، اس نے شرمندگی سے کہا۔ بھلا میں کیوں؟ آپ کے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جو آپ کا حکم ملکہ، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ ماں کے سرخی مائل چہرے کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کہاں ہیں آپ؟ میں ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس ہوں ملکہ۔ اجنبی سا لہجہ ایسا مسحور کن تھا کہ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اچانک اس کا جسم جلنے لگا تھا۔ تو پھر سامنے آئیں نا۔ ماں نے عجیب سی احساسات کے زیر اثر فرمائش کی تھی۔ ایک پل کو سب جگہ سناٹا چھا گیا۔ ماں کو اپنے قریب آگ سی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈر سے اپنی آنکھوں کو میچ لیا۔ دفتن اجنبی آواز گونجی، آنکھیں کھولے ملکہ۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا اور وہ اپنی جگہ کھڑی جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ دراز قد بادشاہوں جیسا مرد سیاہ لباس میں اپنے جاہ و جلال میں اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماں نے اس کی سرمئی چمکتی ہوئی آنکھوں میں اس کا عکس دیکھا۔ اسے کچھ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کرنے آئی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس کسی کا خوشبوؤں سے بھرا وجیح سراپا، اس کے میٹھے جھرنوں جیسی کانوں میں گونجتی آواز۔ اسے یاد تھا تو بس کسی کی لو دیتی سرمئی آنکھوں میں سے پھوٹتی روشنی، اس سامنے موجود وجاہت کے مجسمے سے نکلتی ہوئی حرارت۔ وہ اسے دیکھ بت بنی چپ کی چپ رہ گئی۔ ماں تجھے قالین لینے بھیجا تھا، قالین بنانے نہیں۔ باہر سے شبانہ کی کاٹدار آواز سن کر وہ فوراً ہوش میں آئی۔ سارے کمرے میں نظر دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھا۔ شیشے میں دیکھا، وہ اپنے وہی پرانے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے قالین اٹھا کر باہر نکلی، جلدی جلدی کام نپٹانے لگی۔ اب اسے اپنے بوسیدہ کپڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کا دھیان تو اس شہنشاہوں جیسے وجیح مجسمے میں تھا جسے کچھ دیر پہلے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ چائے کی ٹرے لیے مردان خانے کی طرف بڑھ گئی۔ سائم جو نکاح کے لیے اندر آ رہا تھا، ماں کو سامنے دیکھ کر وہیں رکا۔ شادی کی ساری رسموں کے دوران اس کی نظریں ماں کے وجود کا طواف کرتی رہیں، مگر ماں اس بات سے انجان تھی۔ اذلان اور فجر دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو فجر اسے اپنے ساتھ لیے قدرے پرسکون جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ یہاں رش ذرا کم تھا۔ اذلان نے گرے شلوار قمیص پر سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی، جبکہ فجر نے گرے رنگ کا ہلکے سے کام والا فراک زیب تن کر رکھا تھا۔ تبھی کوئی چور حویلی کی دیوار پھلانگ کر اندر آیا۔ سب تو شادی میں مصروف ہوں گے، اسی دوران اس چور نے حویلی کی قیمتی چیزوں کو ہتھیانے کا سوچا تھا۔ وہ ابھی چھپتے چھپاتے ہوئے اندر آیا کہ سامنے ہی فجر کو دیکھا، جو سونے کے بھاری زیورات میں ملبوس تھی۔ ابھی صبح ہی سبرینا نے اسے شادی میں پہننے کے لیے یہ زیورات دیے تھے۔ اے نکال سارے زیور جلدی سے، نہیں تو مار ڈالوں گا، اس نقاب پوش آدمی نے فجر کی طرف گن کرتے ہوئے اسے دھمکایا تھا۔ بکواس بند کرو، ابھی شور مچاؤں گی، سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
میں اس خوشیوں بھرے ماحول میں کوئی تلخی نہیں چاہتی، اسی لیے آرام سے سمجھا رہی ہوں۔ اگر یہاں سے نہیں گئے تو بے موت مارے جاؤ گے۔ وہ نہایت جرأت مندانہ انداز میں بولی۔ چل، بڑی دیکھی ہے تیرے جیسی، وہ ہٹ دھرمی سے کہتے ہوئے اس کے گلے سے گلوبند کھینچنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو میری گڑیا کو۔ اذلان جو منہ کھولے حیرت سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، اس نے چور کا ہاتھ فجر کی گردن سے جھٹک کر کہا۔ پرے ہٹ پاگل! اس چور نے اذلان کو پیچھے دھکیل دیا اور واپس فجر کی گردن سے گلوبند کھینچنا چاہا۔ اس کے کھینچنے کی وجہ سے فجر کو درد ہوئی تو لمحوں میں اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اتار یہ ہار، نہیں تو وہ گلوبند اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گندے! چھوڑ میری گڑیا کو۔ اس نے چور کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور خود فجر کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں اپنی گڑیا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، سالے پاگل تیری تو! وہ پھر سے ان دونوں کی طرف سرعت سے بڑھا۔ اذلان نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے اسے غصے سے دیکھا اور صحن میں لگی ہوئی میزوں اور کرسیوں میں سے ایک کرسی اٹھا کر اس چور کے سر پر دے ماری۔ اس سے پہلے کہ فجر اسے ایسا کرنے سے روک پاتی، اس نے پہلے ہی اپنا کام کر دکھایا۔ وہ چیخ ہی پڑی کیونکہ اب اس چور کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ خون کو دیکھ کر اذلان کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہ گیا اور ڈھیلے پڑتے وجود سے وہیں گر گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر فجر کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ زخمی چور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس راستے سے اندر آیا تھا، اسی راستے سے واپس بھاگ گیا، کیونکہ اگر اب کی بار وہ پکڑا جاتا تو جو درگت اس کی بنتی، وہ پھر واپس جانے کے قابل نہیں رہتا۔ کیا ہوا فجر؟ صبرینا جو انتظامات دیکھنے آئی تھی، اذلان کو بے ہوش گرے ہوئے دیکھ کر ان دونوں کے پاس تیزی سے آئیں اور پوچھا۔ اماں صاحب، یہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ارحام! انہوں نے ارحام کو آواز دی تو وہ ادھر آیا۔ جاؤ اذلان کو اس کے روم میں چھوڑ آؤ، اور ہاں تم فجر، اس کے سائیڈ ٹیبل کی ڈرا میں سے اس کی دوائی اسے دے دینا۔ لازمی! انہوں نے فجر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں دے دوں گی۔ وہ جو نکاح میں شرکت کے لیے باہر آئے تھے، بنا دیکھے ہی واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ارحام اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے تک چھوڑ کر خود باہر آ گیا، جہاں اب شہرام اور دلنشین کے نکاح کی رسم ادا ہونے والی تھی۔ آج پہلی بار مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی ہے، جو میرے لیے کسی سے بھی لڑ سکتا ہے، جو مجھے مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ آج پہلی دفعہ خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے بے ہوش لیٹے ہوئے اذلان کو دیکھ کر سوچا، آپ جیسے بھی ہیں بہت اچھے ہیں۔ ایک عورت کو اس کے شوہر کی یہی خوبی متاثر کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت کرے، اس کا محافظ ہو، اور آج آپ نے انجانے میں یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہمیشہ میری حفاظت کریں گے۔ میں ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہوں۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اذلان نے اسے چور سے بچانے کے لیے اپنی پناہوں میں لیا تھا۔ کتنا خوشگوار احساس تھا، وہ اسے وہ لمحہ بھلا نہیں بھول رہے تھے۔ سائم شیروانی پہنے ہوئے تھا، جبکہ سوہا نے سرخ دیدہ زیب عروسی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سب سے پہلے ان دونوں کے نکاح کا فریضہ سر انجام دیا گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا تھا۔ تولیہ صوفے پر پھینکتے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بال بنانے لگا۔ بال سیٹ کر کے پرفیوم اٹھایا اور خود پر چھڑک کر ایک نظر اپنا جائزہ لیا۔ سفید شلوار قمیض، گھنی بیئرڈ، سنجیدہ سا چہرہ لیے وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ شانوں پر شال پھیلائے وہ شاہانہ چال چلتے ہوئے باہر آ کر رکا۔ وہ اپنا سجا سنورا دلکش سراپا آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اورنج کلر کے بے حد خوبصورت اور قیمتی شرارے پر نایاب موتیوں اور کوڑے کا کام ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ لباس عروسی اس کی قدرتی سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ بیوٹیشن اور دعا کے لاکھ منتیں ترلے کرنے کے بعد
کہیں جا کر اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کروایا تھا۔ جیولری کے نام پر اس نے ماتھے کے ایک طرف جھومر، ناک میں نتھ جو کہ اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی، جھمکے، نیکلس اس کے سرخ و سفید گردن کو اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی، مگر آج تو وہ دلہن بن کر غضب کا روپ چڑھا تھا اس پہ کہ نظریں ہی نہ ہٹ رہی تھیں اس کے دلکش روپ سے۔ مہندی کے خوبصورت ڈیزائن اپنا گہرا رنگ اس کے ہاتھوں پر چھوڑ چکے تھے۔ وہ کسی طرح راضی نہیں تھی خود کو شہرام کے لیے اتنا سجنے سنوارنے کے لیے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ ارحام نے بلو جینز پر ڈارک براؤن شرٹ پہن کر بال جیل سے سیٹ کر رکھے تھے۔ دعا نے لائٹ پنک کلر کا ڈریس پہنے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ دلنشین گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی نکاح شروع نہیں ہوا تھا۔ اس کے دائیں طرف دعا اور بائیں طرف سبینہ بیگم کھڑی تھی۔ اس وقت اسے اپنی زندگی کا ایک ایک پل یاد آ رہا تھا جو وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارا تھا اس نے۔ ایک ایک پل جو وہ چاہ کے بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ یہ وقت اس کے لیے بہت کڑا تھا، وہ وقت جب ایک لڑکی کو سب سے زیادہ اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک سبینہ بیگم موجود تھی، مگر حقیقی ماں کو کون بھلا سکتا ہے ایسے موقع پر؟ گھونگھٹ کے پیچھے اس کی آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھیں اور کانوں میں اپنے بابا اور شہرام دونوں کی ملی جلی باتیں گونج رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ وہ گمسم سی بس اقرار کرتی گئی تھی، اپنی سوچوں میں گم۔ وہ مولوی صاحب کے کہے گئے نکاح کے کلمات دھیان سے نہیں سن پائی تھی۔ ہوش تب آیا جب مولوی صاحب اسے نکاح قبول کرنے کا کہہ رہے تھے۔ سردار حماد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ نم آنکھوں سے اپنی زندگی نہ چاہتے ہوئے بھی سردار شہرام کے نام کر گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دستخط لیے گئے تھے اس سے۔ اس کے نیچے گواہان کے دستخط ہوتے ہی مولوی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے اور ان کے پیچھے ہی گواہان بھی۔ اس کے بابا اور سبینہ بیگم نے اسے گلے لگا کر تسلی دی تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کا کہا تھا۔ دعا اور سوہا دونوں اس کا غم محسوس کر رہی تھیں۔ باہر مولوی صاحب اب سردار شہرام سے اجابہ قبول کروا رہے تھے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مبارک سلامت کا شور بلند ہوا۔ ارحام اسے مٹھائی کھلاتے ہوئے چھیڑ رہا تھا جس پر وہ اسے مصنوعی گھوریوں سے نواز رہا تھا۔ کچھ دیر کی رسومات کے بعد کھانے کا دور چلا۔ سائم اور سوہا رخصتی کے بعد حویلی سے جا چکے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ سبھی مہمان حویلی سے رخصت ہو چکے تھے۔ چند گھنٹوں پر محیط تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ دلنشین کو کمرے میں لانے سے پہلے چند رسموں کے بعد سب نے اسے تحفے دیے۔ دادا جان کی طرف سے قیمتی کنگن اور حماد اور سبینہ بیگم کی طرف سے زیورات منہ دکھائی کے طور پر ملے، مگر اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب اسے شہرام کے کمرے میں لا کر اس کی سیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ جعفری، میں نے تجھ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے پنگا مت لینا۔ ہمارے گوٹ کے کھیتوں کا پانی رکنا نہیں چاہیے۔ واجد خان نے جعفری کو مردان خانے میں شادی میں شرکت کیے دیکھ کر بات یاد آتے ہی کہا۔ سردار جلال الدین نے فجر کے والد سردار جعفری کو بھی سوہا اور شہرام کے نکاح میں مدعو کر رکھا تھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ دیکھو سردار واجد، میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ میری بیٹی تمہارے گھر ہے، تم خود بھی دیکھ سکتے ہو ہمارے کھیتوں میں پانی کل کا لگ چکا ہے۔ میں نے سرکاری کام کروایا ہے، حکومت سے اجازت لی ہے میں نے، سردار جعفری نے کہا۔ میں نہیں جانتا کسی سرکاری کھاتے کو، یہاں ہمارے کھاتے ہیں، ہماری مرضی، وہ رعونت آمیز انداز میں بولا۔ اس وقت سردار واجد غصے میں آگ بگولا ہو چکے تھے۔ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو پھر یاد رکھنا مجھ سے برا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ سردار واجد، شہرام کے والد، تم بھی مجھ سے پنگا لینے کی جرات مت کرنا، یہ میں بھی آخری بار کہہ رہا ہوں تمہیں۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سردار جعفری کا غصہ بھی اس کی بے تکی بات سن کر کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ اذلان جی لیٹ جائیں۔ فجر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس لٹانا چاہا۔ اس نے فجر کا ہاتھ جھٹک دیا، جس پر فجر بہت حیران ہوئی۔ کیا ہوا اذلان جی، ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ کچھ کہا کیا میں نے جو آپ کو برا لگا؟
وہ جب غصے میں ہو تب ہی ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ فجر اس کے قریب بیٹھی اور ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ دور رہو مجھ سے، اذلان نے نہ صرف اس کا ہاتھ جھٹکا بلکہ اسے خود سے پیچھے دھکا بھی دیا۔ وہ اذلان نہیں، کوئی اور تھا، جس کے چہرے پر نہ معصومیت تھی اور نہ ہونٹوں پر مسکان۔ اذلان جی، فجر گھبرا گئی کہ آخر اسے اب کیا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، دور رہو مجھ سے، دور رہو، دور رہو۔ اذلان نے سر پکڑتے ہوئے زور سے چلانا شروع کر دیا۔ کیا ہو گیا اذلان جی، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر دیکھیں۔ فجر نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اذلان نے ہاتھ جھٹک دیا۔ جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ وہ دیوانہ وار اپنا سر پکڑے چلاتا رہا اور آنکھیں بند کیے سر کو زور زور سے دبانے لگا جیسے اس کا سر پھٹ رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر فجر کو ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے والا تھا کہ فجر نے اسے پکڑ لیا اور بازو سے گھسیٹ کر کھینچ کر بیڈ پر لٹایا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اماں سائیں، اذلان جی کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ پلیز میرے ساتھ آئیں۔ فجر نے فوراً باہر آ کر سبینہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فجر، میں سارا شادی کا بکھیرا سمٹوا رہی ہوں ملازمین سے۔ تم ایسا کرو، یہ میرا فون لو، اس میں تمہیں اذلان کے ڈاکٹر کا نمبر ملا دیتی ہوں۔ اسے تم اذلان کی کنڈیشن کے بارے میں بتاؤ، پھر جو وہ کہیں تم وہی کرنا۔ انہوں نے کہتے ہوئے اپنے فون سے ڈاکٹر کا نمبر ملا کر دیا۔ فجر فون لے کر کمرے میں آ گئی اور ڈاکٹر کو اذلان کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ پلیز مجھے کوئی میڈیسن بتائیں تاکہ میں انہیں دے دوں۔ ایسے وقت میں جو میڈیسن وہ کھا رہے ہیں، اس میڈیسن سے اچھی اور کوئی میڈیسن نہیں، آپ اسے ہی جاری رکھیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے بے دلی سے کال کاٹ دی اور فون واپس سبینہ بیگم کو بھجوا دیا، ایک ملازم کے ہاتھوں۔ اذلان پھر سے سو چکا تھا۔ اس نے وہ میڈیسن نکال کر اس کا نام پڑھا۔ عجیب سا نام تھا اس کا۔ جب بھی میڈیسن کھاتے ہیں فوراً سو جاتے ہیں، کہیں یہ نیم کی میڈیسن تو نہیں یا پھر اور کچھ؟ کئی سوال اس کے ذہن میں ابھرنے لگے۔ وہ سوچوں کے تانے بانے بننے لگی۔ ارحام سے پوچھوں اس میڈیسن کے بارے میں؟ اس نے دل میں سوچا، نہیں، وہ کیا سمجھے گا کہ میں دوائی کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہوں؟ اس سے پوچھنا مناسب نہیں رہے گا، کچھ اور سوچتی ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ ایسا کرتی ہوں، اس میڈیسن کے بارے میں سرچ کرتی ہوں، نیٹ پر کچھ نہ کچھ تو انفارمیشن مل ہی جائے گی، مگر کیسے؟ میں بہت ڈر گئی تھی ڈاکٹر۔ اذلان جی نے پہلے کبھی ایسا برتاؤ نہیں کیا۔ ان کا غصہ، ان کے بولنے کا انداز بہت عجیب تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے جب انہیں ہوش آیا تو انہیں کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ وہ بالکل نارمل تھے۔ کبھی بچوں سا برتاؤ کرتے ہیں، کبھی نارمل لگتے ہیں اور کبھی تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کو کچھ دیر پہلے والا واقعہ بتا رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اس پیشنٹ کو مینٹل اسائلم میں ایڈمٹ کروا دیں، وہاں ہر وقت اس کا دھیان بھی رکھا جائے گا اور ٹریٹمنٹ بھی اچھے سے ہو پائے گا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر؟ پاگل خانے میں داخل کروانا یہ کوئی حل تو نہیں، اور وہ ذہنی طور پہ بیمار ہیں، کوئی پاگل نہیں۔ وہ ان کی بات سن کر پہلے تو بھونچا رہ گئی، پھر تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ فون پہ کی گئی ڈاکٹر کی باتیں اس کے ذہن میں روشن ہوئیں۔ کچھ تو معلوم کرنا ہوگا اس میڈیسن کے بارے میں، مگر کیسے؟ ہاں، ارحام کے روم میں لیپ ٹاپ موجود ہے، کل اس سے پوچھ کر استعمال کر لوں گی۔ اس نے کل کا پروگرام بنایا اور خود ڈریس تبدیل کیے اب بیڈ پر لیٹ گئی۔ دل نشین ڈریسر کے سامنے کھڑی اس کے آنے سے پہلے ہی اس دلہن کے آرائش و زیبائش سے چھٹکارا پانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ دوپٹہ پنوں سے آزاد کروا کر شانے پر رکھا اور بالوں کے جوڑے کو کھول کر اس میں سے برش کیا، پھر انہیں کیچر میں مقید کر دیا۔ اب وہ اپنی چوڑیاں اتار کر تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی جا رہی تھی۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ دل نشین نے ایک بار بھی اندر آنے والے شہرام پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا اور اپنے کام میں مگن رہی۔
کیا کر رہی ہو؟ شہرام نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ آنکھیں ادھار پہ دے آئے ہو، نظر نہیں آتا اس انچاہے بوجھ سے آزاد ہو رہی ہوں؟ وہ تلخ انداز میں گویا ہوئی۔ میرا انتظار کرتی نا، ان سب سے آج آپ کو اپنے انداز میں آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ وہ زمائنی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بہت ہی کوئی گھٹیا اور واہیات انسان ہو تم۔ مجھے امید نہیں تھی، جسے میں بچہ سمجھ کر اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی شہرام اس کی بات کاٹ کر بولا، کیا بار بار ہر بات میں بچہ بچہ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ نہ تو میں آپ کا بچہ ہوں اور نہ ہی بچہ رہا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو اس بات کا ثبوت ابھی پیش کر سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ میں سہنے کی ہمت ہو۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے آخری الفاظ پر یکدم لہجہ اور انداز بدل گیا۔ دل کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر پھیلیں۔ اتنا ہی بچہ بچہ کہنے کا شوق ہے تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری کیے دیتا ہوں۔ پھر کھلاتی رہیے گا ہمارے بچوں کو گود میں، اور جتنا مرضی انہیں بچہ بچہ پکارتی رہیے گا۔ وہ زمائنی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پاگل ہو چکے ہو تم، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ وہ چلائی۔ شہرام کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا، اس کے اطراف اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھ سے جانتی ہیں نا، میں اس علاقے کا سردار ہوں، اور اب آپ کا شوہر بھی، تو لہجہ درست کریں۔ انا پر چوٹ ہوئی تو سرداروں کے خون میں جوش آیا ہوں، دلنشین نے طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرا۔ صحیح کہا تم۔ اوہ سوری، آپ نے؟ شہرام سائیں استدعائیہ انداز سے بولی کہ یہ کیا حکم بجا لاؤں آپ کی خدمت میں؟ وہ ہلکا سا سر کو خم دیتے ہوئے جھکا کر بولی۔ شہرام پر اس کا لہجہ سر پر لگا تلوں میں بھجا، مگر وہ اپنے اشتعال پر قابو کیے گہری سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے بولا، دل سرکار۔ سردار شہرام نے اپنے دل کو دلنشین کے قدموں تلے رکھ دیا ہے۔ اب یہ دل سرکار پر ہے، وہ میرے دل کو سر پر تاج کی طرح سجاتی ہیں یا اپنے قدموں کی دھول سمجھ کر اڑا دیتی ہیں؟ وہ مدھم لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور دلنشین کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اسے شہرام کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ چھوڑو مجھے، وہ گھور کر بولی۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چھڑوانے کی باتیں چھوڑ کر صرف پکڑانے کی باتیں کریں۔ وہ اس دلنشین کی دونوں بازو اپنی گردن کے گرد باندھ کر خمار زدہ آواز میں بولا، دل سرکار، آپ صرف میری ہیں اور ہمیشہ میری رہیں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ کب آپ میرا عشق بن گئیں، جانے کب میرا دل آپ کے دل کا طلبگار بن گیا۔ میں ہمیشہ آپ کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہوں، قریب، بہت قریب۔ وہ جنونی انداز میں کہتے ہوئے اس کے کیچر میں مقید بالوں کو کھول گیا اور کیچر ہوا میں اچھال دیا۔ اس کے لمبے کالے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ دلنشین کے کانوں کی لوں کو چھو رہے تھے۔ اس کی اتنی سی قربت پر وہ مرنے والی ہوئی تھی۔ دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، جیسے وہ پیچھے نہ ہوا تو اس کا دل اچھل کر ابھی باہر آ جائے گا۔ شاہو پلیز ہوش میں آؤ، وہ کپکپاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہوش میں ہی تو نہیں آنے دے رہی آپ کی یہ قربت دل سرکار۔ وہ اس کے کان کے پاس چہرہ کیے گمبھیر لہجے میں سرگوشی نما آواز میں بولا، اور اپنی پوروں سے اس کا مخملی گال سہلا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے لمس پر دلنشین کو اپنے حواس سن ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، وہی جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ وہ بول کر لبوں سے اس کی مخملی گال پر لمس چھوڑ گیا۔ صحیح معنوں میں دلنشین کی جان لبوں پر آئی، گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ پیچھے ہٹو، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے دھڑ دھڑ کرتے دل سے بولی، اپنے نئے مجازی خدا کی نافرمانی کر کے اس کا دل توڑیں گی تو گناہ ملے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے نرم لہجے میں بولا۔ وہ اس کا محرم بن چکا تھا، رشتہ بدل چکا تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اپنی اتنی جلدی اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو ایسا کیا کریں گی دل سرکار؟ خود کو مجھ سے دور کرنے کے لیے ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ اس کے دوپٹے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ دلنشین نے اپنے دوپٹے پر پکڑ مضبوط کی۔ اگر وہ سرعت سے اپنے دوپٹے کو نہ پکڑتی تو وہ پوری طرح اس کے وجود سے سرک جاتا۔ شہرام نے اس کے دوپٹے والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ڈر کی وجہ سے دلنشین کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا
پڑ چکا تھا۔ کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں کہ تم یوں ٹھنڈی پڑ گئی ہو؟ ویسے آج تو اورنج کلر میں بالکل مرنڈا کی بوتل لگ رہی ہو، اور وہ بھی بالکل ٹھنڈی۔ وہ شرارتی انداز میں ایک آنکھ ونگ کیے بولا۔ دل کرتا ہے ایک ہی گھونٹ میں ساری پی جاؤں۔ وہ خمار آلود آواز میں اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ شہرام نے اس کے شفاف آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی تیرنے لگی تھی۔ اس کی نظریں دل کی ناک پہ جھولتی سادہ سی نتلی پر گئی جو اس کے بولنے پر، حرکت کرنے پر اس کے لپسٹک سے مزین ہونٹوں سے مس ہو جاتی۔ اس کی نتلی اور ہونٹوں کا یہ ملن اس کے جذبات کو اتھل پتھل کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا ہاتھ بڑھا کر اس کی حرکت کرتی نتلی کو چھو لے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جسارت کرتا، اس کے موبائل پہ ہوتی بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل کان سے لگایا۔ وہ دلنشین کو وہیں چھوڑے تیزی سے اپنے دوسرے کپڑے لیے ڈریسنگ روم میں جا کر تبدیل کیے واپس آیا۔ اس کی نظر بستر پر گئی جہاں دلنشین سر سے پاؤں تک کمفرٹر اوڑھ کر سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، کیونکہ کمفرٹر میں بھی اس کا لرزتا ہوا وجود شہرام کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ دلنشین نے اس وقت اس فون کال کرنے والے کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دے ڈالیں۔ اس کی جان خلاصی پر وہ اس انجان کی تہہ دل سے مشکور ہوئی۔ شہرام تعصب سے سر ہلاتے ہوئے شانوں پر شال پھیلائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کسی کی بھی موجودگی محسوس نہ کیے دلنشین نے کمفرٹر کو چہرے سے ہٹایا، پھر سکون بھری گہری سانس کھینچ کر خود کو نارمل کیا۔ آنے والا وقت بہت مشکل ہونے والا ہے میرے لیے شاہو، تمہیں اللہ ہی پوچھے گا، وہ تلخی سے کہتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لباس تبدیل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کچھ دیر پہلے کی گئی اس کی بیہودہ باتوں کو سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہوتے ہوئے بالآخر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ان دونوں کی گوڈ کی زمینیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ان دونوں کی زمینوں کے درمیان سے ایک نہر گزرتی تھی جس سے دونوں گوڈ کسانوں کی زمینیں سیراب ہوتی تھیں۔ سردار جعفری نے وہاں ٹیوب ویل لگوا کر پانی کا رخ بدل دیا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں آپس میں اس بات کو لے کر گتھم گتھا ہو گئے، تبھی فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ سردار جعفری کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا اور سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا، اور سردار واجد نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے بھی ریوالور چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ سردار جعفری کا وجود لرزنے لگا اور پھر جھٹکا کھا کر پوری قوت سے نیچے جا گرا۔ سردار واجد تیزی سے دوڑ کر اس تک پہنچا اور اس کے جھٹکے کھاتے وجود کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالا۔ میں نے نہیں مارا تمہیں جعفری، وہ پوری قوت سے چلایا۔ اس کے ہاتھ جعفری کے خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ میں نے تمہیں نہیں مارا، سردار واجد نے اسے پھر سے کہا۔ سردار جعفری کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر بند ہوتی آنکھوں سے آخری چہرے جو اس نے دیکھے تھے وہ اس کے بیٹے معاذ، بیٹی فجر اور بیوی پلوشہ کا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں ساخت ہو گئیں اور جاندار جو بے جان ہو کر مٹی میں دو پل میں ہی مل گیا۔ مٹی سے بنا وجود مٹی میں ملنے کے لیے تیار تھا۔ معاذ بیٹا، اپنے بابا سائیں کا نمبر ایک بار پھر سے ملاؤ، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، پلوشہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر تفکر بھرے انداز میں بولی۔ معاذ نے اپنے بابا سائیں سردار جعفری کو کال ملائی، لیکن ان کا سیل آف جا رہا تھا۔ وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ بات ہوئی؟ پلوشہ بیگم نے معاذ کے تنے چہرے کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے دریافت کیا۔ اماں سائیں، بابا فون نہیں اٹھا رہے، ان کا نمبر کافی بار ٹرائی کیا جو کہ مسلسل بند جا رہا ہے۔ تبھی معاذ کے ہاتھ میں پکڑا اس کا فون بجا۔ معاذ بیٹا، تمہارا فون بج رہا ہے۔ وہ گہری سوچ میں تھا جب انجان نمبر سے فون آیا۔ اس نے نمبر دیکھا، وہ انجان نمبر سے آ رہا تھا۔ کس کا فون ہے؟ پلوشہ نے اس کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ اجنبی نمبر سے کال ہے، پتہ نہیں کس کی ہے اس وقت، اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے وہی کال اٹینڈ کر کے سیل کون سے لگایا۔ یس سردار، معاذ جعفری اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ واٹ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا سائیں ٹھیک تو ہیں؟ آگے سے جو خبر اسے سنائی گئی تھی اس نے اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کی در و دیوار بھی ہلا دی تھی۔
سیل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ معاذ جعفری جیسا مضبوط بندہ بھی خود کو سنبھال نہیں پایا تھا، وہ پاس پڑے صوفے پہ ڈھہ گیا تھا۔ بتاؤ معاذ، کیا ہوا ہے؟ پلوشہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں اس کے پاس آئی۔ اماں، سائیں بابا۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ یہ روح فرسا خبر سن کر پلوشہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کھڑے کھڑے ان کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ان میں تو ہلنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی۔ بابا سائیں، سردار حماد کی اونچی آواز سن کر سبھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکلے۔ فجر جو ابھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ شور سن کر باہر نکل آئی۔ سردار جلال الدین بھی باہر نکل آئے۔ سردار جعفری کو مار دیا۔ واجد نے سردار حماد کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سنتے ہی فجر کی بلند و بالا چیخوں نے ساری حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ وہ روتے بلکتے ہوئے وہیں فرش پر گر گئی۔ اس کی چیخ و پکار کی آواز سن کر سارے ملازمین اور باقی سب لوگ بھی دوڑے چلے آئے تھے۔ حماد، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ صبریہ بیگم نے فجر کو فرش پر بیٹھے چیخ چیخ کر روتے دیکھ کر حماد کی طرف بڑھیں اور ان سے پوچھا۔ کچھ بولے حماد؟ صبریہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، سچ ہے۔ بابا سائیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے بابا سائیں مجھے نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں شکستہ لہجے میں بولی۔ صبریہ بیگم اور جلال الدین بھی اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر ساکت رہ گئے۔ اپنے بابا کی موت کی جان لیوا خبر سنتے ہی وہ دھڑام سے فرش پر جا گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ادھر معاذ اور پلوشہ پر یہ خبر کسی گہرے صدمے سے کم نہ تھی اور ادھر خوشیوں بھرے گھر میں یکدم سوگ کا سماں پیدا ہو گیا تھا۔ شہرام اپنے ساتھ اپنے بابا سائیں سردار واجد کو صحیح سلامت واپس حویلی لے آیا، مگر آگے کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ سب بیٹھک میں جمع تھے، جن میں سردار جلال الدین، سردار حماد، سردار واجد اور فیروز بھی شامل تھے۔ وہ سائم کی رخصتی کے بعد سردار حماد کے کہنے پر یہیں رک گئے تھے۔ شہرام وہیں بیٹھک میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا، کیونکہ اب وہ سردار تھا اور اس واقعے کا فیصلہ اسے لینا تھا۔ خون ان لوگوں کا ہوا تھا، مگر اس بار خون بہا دینے کی باری ان لوگوں کی۔ یہی سوچ اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ شہرام، فکر مت کرو، جلال الدین نے اسے پرسکون کرنے کے لیے اسے تسلی دی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ پنچایت میں فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ نہ جانے وہ جعفری کے خون بہا میں ہم سے کیا مانگے، اور خون بہا دینے سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فضول رسم و رواج آپ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، آخر ختم کیوں نہیں کر دیتے آپ لوگ اسے؟ وہ تنفر زدہ آواز میں دھاڑا۔ شہرام، جلال الدین کی غضبناک آواز سن کر وہ دھیما پڑا۔ یہ رسم و رواج ہمارے باپ دادا سے ہمیں وراثت میں ملی ہے اور انہیں ابھی تک ہم نے قائم رکھا ہے۔ تمہیں عہدہ اسی لیے دیا ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو، نہ کہ اسے سرے سے ہی ختم کر دو۔ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو یہ عہدہ واپس لینے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ مت بھولو کہ ابھی بھی ہم زندہ ہیں۔ وہ خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے باروب آواز میں بولے۔ شہرام گہرا سانس لیتے ہوئے وہیں ایک صوفے پہ بیٹھ گیا اور سب مل کر صبح ہونے والی پنچایت کے بارے میں سوچنے لگے۔ سردار جعفر کی موت کی خبر نے اس کے گوٹ میں ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ پلوشہ بیگم اپنے شوہر کی موت کا غم سہ نہیں پائیں اور گہرے صدمے میں چلی گئیں۔ معاذ جعفری بھی اپنے بابا سائیں کی موت کی وجہ سن کر غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ سردار جعفری کے گھر میں بھی تعزیت کرنے کے لیے گاؤں کے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ گاؤں کا ہر انسان اس رحم دل انسان کی موت پر اشک بہا رہا تھا۔ سردار جعفری نے ہمیشہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی مدد جو کی تھی۔ گڑیا، چپ کر جاؤ، تمہیں دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ فجر بستر پر اوندے منہ پڑے رو رہی تھی۔ اس کے بابا سائیں کی وفات کو 2 دن گزر چکے تھے، مگر وہ تھی کہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اذلان نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا، تو فجر نے اپنی اشک بار نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو معصوم سا فکر مند چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میری گڑیا رو رہی ہے۔
میں نے تو تمہیں ڈانٹا بھی نہیں، پھر تم کیوں رو رہی ہو اتنا زیادہ والا؟ اذلان جی آپ کو پتہ ہے میرے بابا مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر حیرانگی سے استفسار کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہ رو گڑیا۔ وہ اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے پوंچھتے ہوئے بولا، میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہارا خیال رکھوں گا اور کبھی تمہیں ڈانٹوں گا بھی نہیں۔ اذلان نے فجر کے شانوں کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ سہارا ملتے ہی فجر نے اس کے گرد اپنے دونوں بازو باندھے۔ آپ بہت اچھے ہیں اذلان جی، بہت اچھے۔ وہ جذبات کی رو میں بہہ کر اپنے اندرونی احساسات کا اظہار کر گئی۔ اذلان نے بھی اس کی دیکھا دیکھی اس کا عمل دہرایا اور فجر کے گرد اپنے دونوں بازو باندھ دیے۔ کچھ دیر بعد جب فجر کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ خود کو اذلان کی گرفت سے نکال گئی۔ سرخ تمتماتے ہوئے چہرے سے اس کی طرف دیکھا، مگر اذلان کے چہرے پر دوستانہ نرم تاثر کے علاوہ ڈھونڈنے سے بھی اسے کچھ نہیں ملا۔ گڑیا تمہارے سر میں درد ہے تو میں دبا دوں؟ نہ نہیں اذلان جی، آپ کیوں؟ نہ نہیں، اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی میرے سر میں درد نہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لیٹ جاؤ، میں تمہارے اوپر یہ کمفرٹر دے دیتا ہوں۔ جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تم بھی ایسے کرتی ہو نا، اب تم لیٹ جاؤ، میں بھی لیٹ جاتا ہوں۔ پھر فجر کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ فجر آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اپنے بابا سائیں کے ساتھ گزرے سب پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اذلان جاگ رہا تھا۔ اذلان جی آپ سوئے نہیں؟ اس نے ابروج کھا کر پوچھا۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی، وہ معصوم سا چہرہ بنائے بولا۔ اوہ، آج تو آپ کو میڈیسن دینا ہی بھول گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سائڈ ٹیبل کے ڈرا سے میڈیسن نکال کر اذلان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اذلان نے ناگواری سے فجر کا چہرہ دیکھا۔ مجھے نہیں کھانی، یہ بہت کڑوی ہے اور گندی بھی، پلیز اپنی گڑیا کی بات نہیں مانیں گے؟ اس نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ اچھا دو، اس نے برا سا منہ بناتے کہا، پھر پانی سے میڈیسن نگل لی۔ چلیں اب سونے کی کوشش کریں، فجر نے کہا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر میں وہ سو چکا تھا۔ میں اپنی پریشانی میں اس میڈیسن کا معلوم کرنا ہی بھول گئی، وہ پریشانی سے اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی، پھر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، آ جائیں، ارحم نے اپنے دروازے کے باہر دستک سن کر کہا۔ ارے بھابھی آپ، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، اس نے دروازہ کھول کر کہا۔ وہ دراصل فجر نے بات کرنے کی تمہید باندھی۔ پلیز بھابھی، جو بھی کہنا ہے آپ کہہ سکتی ہیں، جھجکنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا دیور کم بھائی ہی سمجھے۔ مجھے لیپ ٹاپ چاہیے کچھ دیر کے لیے، اس میں بھلا پوچھنے والی کیا بات ہے، آپ لے لیجئے، اس پر پاس ورڈ نہیں لگا، جب بھی آپ کا کام ہو جائے واپس کر دیجئے گا۔ اس نے لیپ ٹاپ فجر کی طرف بڑھایا۔ تھینکس۔ فجر نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے خوشی ہوگی آپ کے کام آ کر، کبھی بھی کوئی بھی کام ہو آپ مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ سرس بات میں ہلاتے ہوئے لیپ ٹاپ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آہستگی سے واپس آئی اور دروازہ بند کرتے ہوئے لیپ ٹاپ آن کیے صوفے پر کچھ اس طرح سے بیٹھ گئی کہ اس کی لائٹ اذلان کی آنکھوں پہ نہ پڑے اور اس کی روشنی کی وجہ سے نیند خراب نہ ہو۔ جیسے ہی اس نے میڈیسن کے ریپر سے اس کا نام پڑھا اور گوگل کی سرچ پر وہ الفاظ سرچ آپشن میں ڈالے، کچھ دیر کی سرچنگ کے بعد جو معلومات اسے ملی وہ پڑھ کر حیران رہ گئی۔ یہ دوائی تو ایک اشتعال انگیز طیش میں آئے ہوئے ہاتھی کو پرسکون کرنے کے لیے اسے یہ دوائی دی جاتی ہے تاکہ وہ چیزوں کی توڑ پھوڑ ترک کر دے اور وقتی طور پر پرسکون ہو جائے۔ یہ ایک بھاری نیند کی گولی تھی جو جانوروں کو دی جاتی تھی۔ فجر کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے دوچند ہوئیں۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنے درد سے دکھتے ہوئے سر کو اپنے پوروں سے سہلانے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی خراب میڈیسن کیوں دی جا رہی ہے انہیں؟ آخر یہ کون دے رہا ہے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ ڈاکٹر ہی تو نہیں کہیں اس حویلی والوں سے کوئی پرانی دشمنی نکال رہا ہے؟ اس حویلی میں سے کوئی ایسا کر رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں گھر میں کس پر یقین کروں، کس پر نہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کروں تو کیا کروں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ معمول کے کام نپٹا کر صحن کی طرف آئی تھی جب اسے اپنے آس پاس وہی جانی پہچانی سندلی مہک پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس سندلی
محصور کن مہک کو اپنے سانسوں میں اتارا۔ جب جی بھر کر خود کو کسی کی جان لیوا خوشبو سے معطر کر چکی تو چپکے سے دل ہی دل میں اسے پکارا تھا، کاش آپ میرے سامنے آ جائیں، مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پتہ۔ کاش۔ فرمائیے ملکہ، پہلی بار کی طرح جواب اس بار بھی سحر انگیز آواز میں دیا گیا جو اس کی روح تک کو ہلا گیا۔ آپ ہمیشہ میرے آس پاس ہی کیوں رہتے ہیں؟ وہ اس کے سحر انگیز آواز کے زیر اثر کھوئے ہوئے انداز میں بولی، آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ آپ تو میری زندگی بھر کی ریاضت کا صلہ ہیں۔ اس کی یہی جان لیوا باتیں اس کا دل دھڑکا جاتی تھیں۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا دل ایک بیک اسے نظروں کے سامنے دیکھنے کی خواہش کرنے لگا۔ ملکہ، آپ ہمیں دیکھنے کی خواہش مند ہیں؟ بہت قریب سے اس کی آواز آئی۔ ماں کا تیزی سے دھڑکتا دل ایک لمحے کو ساکت ہوا، اس کی پیاس آرائی یا پھر عمیق گہرائی جان لینے پر۔ نہیں، ایسا تو میں نے نہیں کہا، وہ شرمندگی سے کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ اس کی بات سن کر ہنسا، ایسے جیسے جلترنگ بجتی نک رہی گھنٹوں کا ساز۔ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا، ماں نے اٹل بہادری سے جواب لوٹایا۔ ہماری ملکہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، نڈر، بالکل ہماری طرح۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ آپ کی ملکہ؟ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر پوچھا، آپ سچ مچ میں ہیں یا میرا خیال ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کھوج رہی تھی۔ ملکہ، میں آپ کا خیال نہیں، حقیقت ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنے پورے جاہ و جلال سمیت، اور اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ ماں کو اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کون ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں یوں ساتھ دیکھ لیا تو؟ ایک فطری سے خوف سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ حسنہ اور شاہانہ کو ڈھونڈنے لگی کہ کہیں وہ ان دونوں کو یوں ساتھ نہ دیکھ لیں۔ اگر ایسا ہوا تو اماں سائیں کو کیا جواب دیتی؟ وہ سوچ کر ہراساں ہوئی۔ جواباً وہ بہت خوبصورتی سے دھیما سا مسکرایا، میں شماس بن زماد ہوں ملکہ، ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ شماس کے ہوتے ہوئے آپ کو بدنام کر سکے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی سوچ پڑھ لی۔ میں صرف آپ کو ہی دکھائی دیتا ہوں، وہ بھی جب آپ چاہیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ ماں کا دل تھا کہ وہ کبھی بھی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہو، مگر شبانہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی شماس جا چکا تھا۔ ماں کا دل افسردگی سے بھر گیا۔